تو عزیز دوستو، تعلیم کے ساتھ ہمیں جس فتنے میں مبتلا کیا گیا وہ ترک جہاد ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، اس ترک جہاد کے لیے یہود و نصارہ نے جو سازشیں بنی ہوئی ہیں، جو جال انہوں نے پھینکے ہوئے ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جن کو آپ اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، جن کو آپ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیں کہ جن کو آپ اپنا دینی رہنما سمجھتے ہیں، وہ دانستہ ہو یا نادانستہ، میں نہیں کہتا کہ وہ نادانستہ ہیں، کیونکہ جس نے دین پڑھا ہو اس کی دانست بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہود و نصارہ کے پیغام کو کسی نہ کسی طرح آگے بڑھا رہے ہیں، وہ اس بات کا عملاً معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو اپنی تبلیغ میں شامل نہیں کرنا، اپنی تقریر میں شامل، اپنے واعظ میں شامل، اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، کیا نعت خوانی کی محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جہاد بیان نہیں ہو سکتا؟ کیا 11ویں کی محفل میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ 12ویں کی محفل میں جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا عرس کے موقع پہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا مذاکروں میں اور جناب مجلسوں میں، بڑے بڑے اجتماعات کے اندر کیا جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو سکتی؟ کیا قرآن میں جہاد موجود نہیں؟ کیا رسول اللہ کی سیرت میں جہاد موجود نہیں؟ سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے وہ دین بیان کرنا ہے جو یہود و نصارہ کو پسند آ جائے، کیونکہ ہم نے ایکسس لینا ہے، آگے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ رسول اللہ سے پوچھو آگے کیسے بڑھا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضور نے تلوار اٹھا کر فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور میں ادا کرتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں، لیکن حضور نے ان کو تلوار نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سماک بن خرشہ ان کا نام ہے، آپ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور یہ فرمائیں اس کا حق کیا ہے؟ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور نے کیا پکڑی؟ ذرا آپ حضرات جو عوام ہیں ان سے پوچھیں، حضور نے کیا پکڑی؟ تلوار۔ میدان جہاد میں حضور نے تسبیح پکڑی تھی؟ تلوار۔ تلوار پکڑ کے حضور نے فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ تو حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ اب سنیں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کے دشمنوں پہ اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ لبیک لبیک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور سے تلوار لے لی، اور پھر تلوار لے کر جب آپ چلے تو اس تلوار پہ ایک بات لکھی ہوئی تھی، رسول اللہ نے لکھوائی ہوئی تھی، رسول اللہ نے تلوار پر بات لکھوائی ہوئی ہے۔ وہ آپ کو نرسری پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی کے نصاب تک کہیں بھی نہیں ملے گی، اس کو پڑھانے والا کوئی استاد نہیں ملے گا سوائے امیر المجاہدین کے۔ اس بات کو پڑھانے والا کوئی استاد آپ کو نہیں ملے گا، کسی مسجد میں بھی نہیں ملے گا، کسی آستانے میں بھی نہیں ملے گا، کسی جمعے کا خطیب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ امیر المجاہدین ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ابو دجانہ کی تلوار پر رسول اللہ نے کیا لکھوایا ہوا ہے۔ حضور نے لکھوایا ہوا ہے کہ آگے بڑھنے میں عزت ہی عزت ہے، آگے بڑھنے میں عزت ہی عزت ہے، اور فرمایا بزدلی میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔